اور یہی چیز مجھے اپنے اکابر میں نظر آتی ہے. جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے اکابر کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو یہ مضمون کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. جب میں عشق رسول کی بات کرتا ہوں تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، بئر علی مقام پہ پہنچ گئے. دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی. فوراً اونٹ سے نیچے اترے، جوتے دور پھینک دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا استاد جی آگے نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوکیلے پتھر میرے سامنے بھی ہے، یہ کانٹے دار جھاڑیاں مجھے بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سرزمین کو اپنے جوتے تلے رونڈ ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب نے قدم لگائے ہیں. ننگے پیر مسجد نبی تک پہنچ گئے، پاؤں مبارک نرم و نازک تھے، لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن عشق محبت کے تقاضے کے حرف نہیں آنے دیا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں. ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں پلے بڑھے، ہندوستان میں وفات پا گئے، قبر بھی ہندوستان میں ہے، لیکن آج بھی جب مدنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا لیا. مسجد نبوی میں 18 سال مسلسل احادیث رسول کا درس دیتے رہے. میں اپنی ہی ذہن سے سوچتا ہوں کہ جب وہاں پہ کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اس لیے اپنے پاس بلایا تھا، آجا آپ نے ہندوستان میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے، وہ پڑھا ہوا سبق مجھے سنانا ہوگا. چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال مسلسل اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سبق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھتے تھے، فرمایا کرتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. قبر مبارک کے اوپر نگاہ لگی ہوتی تھی، اس انداز سے وہ حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے بالکل صحن میں کیکر کا درخت لگوایا. شاگردوں نے کہا استاد جی مدرسے کے صحن میں پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا، آپ کو تو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. مجھے جس دن سے پتا چلا ہے کہ بیعت الرضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں اس کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہر کے وہ فقیر بہت یاد آتے ہیں. 80 سال عمر تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالتے تھے. شاگردوں نے کہا استاد جی سرما تو آنکھ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی کی حفاظت ہو سکے، آپ کی تو مکمل بینائی ختم
ختم ہو چکی ہے تو سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب رات کے وقت آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے، میں بھی ڈالا کرتا ہوں۔ مسجد کے صحن میں اپنے شاگردوں کو صحیح بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا شاگردوں کی جوتیاں بارش میں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً چلے گئے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف جانا شروع کر دیا۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں تو کم از کم سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ یہ وہ حضرات تھے جو حدیث پڑھنے والے طلباء کے لیے دلوں میں اس قدر محبت اور تعظیم رکھتے تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے اکابر تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔